الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم حمد و ثنا کی پاک کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے آن کے لاتعداد بے شمار درود و سلام آقائے کو جہان امام الانبیاء امام کائنات امام اعظم جناب حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے حضرات ذی وقار جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اس وجہ کا تذکرہ کر رہے ہیں جس وجہ سے لوگ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی بندہ ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ اس کا قبیلہ کوئی بہت بڑا ہے، بہت بڑا نام ہے اس کے قبیلے کا، یا کوئی شکل و صورت کے لحاظ سے بہت خوبصورت ہے، یا قد کام کے لحاظ سے کوئی بہت بڑی وسامت ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیکی حاصل کرنے کا، قرب حاصل کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب وہ بندہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، یعنی جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوگا۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا، اس کا مقصد کیا تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مقصد یہ بیان کیا تھا کہ تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آیا، ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر بھی بڑھا اور ہم نے نیک کام کرنے شروع کر دیے، کس وجہ سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، آج آپ کے سامنے وہ 3 کام بیان کرنا چاہتا ہوں جو ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں بہت شوق سے کیے، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا وہ تینوں کام ہم چھوڑ دیتے ہیں، جن میں سے ایک کام ہمارے اوپر فرض ہے اور وہ ساری زندگی ہمارے اوپر فرض ہے، جب تک ہم زندہ ہیں وہ ہمارے اوپر فرض ہے، اور ایک کام وہ جو صرف حیات رمضان کے مہینے کے لیے فرض ہے لیکن اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور تیسرا کام وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر فرض تو کیا ہے لیکن ہم نے اس کو صرف رمضان کے لیے محسوس کر لیا۔ ان 3 کاموں کا انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر وہ ہے نماز۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر نماز کو فرض کیا ہے ایک دن میں 5 مرتبہ، وہ ہم نے پڑھنی ہے چاہے رمضان کا مہینہ ہے یا کوئی اور مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھائی جائے، نماز سکھائی جائے، نماز کی طرف اس کو لایا جائے تاکہ اس کے دل میں نماز کا شوق پیدا ہو، اسے پتہ چلے کہ نماز کیا چیز ہے۔ فرمایا جب وہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے اس کو سختی سے نماز پڑھاؤ، اور اگر اس کے لیے تمہیں مارنا پڑے تو اس کو مارو بھی۔ وجہ کیا بتائیے؟ کیونکہ دنیا کی مار آخرت کی مار کے مقابلے میں کیا ہے؟ کوئی ویلیو نہیں ہے دنیا کی مار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہنمیوں کا تذکرہ کیا کہ جہنمی جنتی جہنمیوں سے سوال کرتے ہیں، عن المجرمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جو جنتی ہیں وہ جہنمیوں سے سوال کر رہے ہیں تم کس وجہ سے جہنم میں گئے؟ تو جو جہنمی ہے وہ وجہ بعد میں بتاتے ہیں، پہلے کیا کہتے ہیں؟ ما سلککم فی سقر، کیا کوئی پینے کے لیے کچھ ہے؟ پینے کے لیے کچھ مل جائے گا، یعنی کچھ پینے کے لیے پھر ہم تمہارے سوال کا جواب دیتے ہیں، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب بیان کر رہے ہیں۔ کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور آئے کیا فرمایا؟ ولم نک نطعم المسکین، نہ ہی مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ 2 وجہ بتائیں گے
جہنم جانے کی۔ تو میرے بھائیو، یہ جو نماز ہے یہ ہمارے اوپر ساری زندگی فرض ہے، اور جو جماعت کا ثواب ہے پچھلے جو بھی آپ کے سامنے بیان کیا، کتنی زیادہ فضیلت ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی۔ تو نماز جیسے ہی رمضان کا مہینہ آیا ہمارے اندر بہت شوق پیدا ہوا کہ ہم نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، تو اس شوق کو برقرار رکھیں۔ صرف چاند تو بیل ہوا ہے، ہم وہی ہیں اور ہمارا حساب بھی وہی ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے صرف یہ نہیں پتہ کرنا رمضان کے بارے میں کہ نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی، بلکہ پوری زندگی کا حساب ہونا ہے۔ جہنمی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے رمضان میں پڑھی تھی، بعد نہیں پڑھی تھی، کیا کہیں گے ہم نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل قبول ہے جو انسان لگاتار کرے، متواتر کرے، مسلسل کرے، چاہے تھوڑا ہی کرے۔ تو اس لیے نماز ہمارے اوپر فرض ہے جو ہم نے ایک دن میں 5 مرتبہ ادا کرنی ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ چاند نظر آئے گا تو نماز کی چھٹی ہوگی، نہیں۔ تو مسجدوں کو خالی نہ کریں، ویران نہ کریں، ان کو آباد کریں۔ مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کہیں گے میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے پڑوسی کون ہیں؟ کہا مسجدوں کو آباد کرنے والے میرے پڑوسی ہیں۔ اتنی زیادہ مسجدوں کو آباد کرنے کی۔ تو میرے بھائیو ان مسجدوں کو آباد کریں، آباد رہنے میں۔ اس کے بعد دوسرا کام جو ہم رمضان کے مہینے میں کرتے رہے وہ تھا روزہ۔ روزہ ہمارے اوپر فرض تھا صرف رمضان کے مہینے میں، وہ تو ہمارے اوپر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ رمضان کا ایک روزہ بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے، جو بندہ رمضان کا ایک روزہ بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے، فرمایا وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، وہ اس ایک روزے کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا۔ وہ تو ہمارے اوپر فرض ہے جو ہم نے رکھ لی ہے۔ اب اس کے علاوہ نفلی روزے کی کیا فضیلت ہے، کیا ثواب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، فرمایا جو بندہ ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت سے دور کر دیتے ہیں۔ یعنی اس بندے کا چہرہ جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت سے دور ہو جاتا ہے، صرف ایک روزہ جو نفلی رکھتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں رمضان المبارک کے علاوہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے، اور ان نفلی روزوں میں جن روزوں کا زیادہ فضیلت بیان کی گئی ان میں یہ جو شوال کا مہینہ آیا ہے، اس شوال کے مہینے کی 6 روزوں کی فضیلت بیان کی گئی۔ فرمایا جو بندہ رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھے، اس کے بعد شوال کے پورے مہینے میں صرف 6 روزے رکھ لے، وہ بندہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پورا سال روزے رکھے۔ رمضان کے مہینے کے علاوہ شوال کے مہینے میں، رمضان کے ساتھ شوال کا مہینہ، فرمایا جو اس مہینے میں صرف 6 روزے رکھے، تاریخ نہیں بتائی فلاں تاریخ کو رکھے، فلاں دن رکھے، صرف 6 روزے رکھنے ہیں، شروع میں رکھ لیں، آخر میں رکھ لیں، درمیان میں رکھ لیں، ایک ایک کر کے بیچ میں وقفہ دے کے رکھ لیں، 6 روزے آپ نے رکھنے ہیں اس مہینے میں۔ فرمایا وہ بندہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پورا سال روزے رکھے ہیں۔ اس کے بعد 2 روزے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کثرت سے رکھتے تھے، ایک سوموار کا روزہ، ایک جمعرات کا روزہ۔ وجہ کیا بتائی؟ ان 2 دنوں کو، سوموار والے دن، جمعرات والے دن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ فرمایا کہ ان 2 دنوں میں بندے کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ سوموار اور جمعرات والے دن بندے کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ تو فرمایا میری خواہش ہوتی ہے کہ میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں اور میں روزے کی حالت میں ہوں۔ کتنی زیادہ فضیلت ہے، 2 روزے رکھنے ہیں، سوموار اور جمعرات کا۔ ابھی رمضان کا مہینہ گزرا، ہمیں محسوس ہوا کیسے گزرا؟ ہاں محسوس ہی تو کہ بھوک پیاس نہیں ہے، منہ سے بالکل نارمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی برکت بھی ہوگی، آپ کو محسوس نہیں ہوگا۔ یہ صرف شیطان کی طرف سے وسوسے ہوتے ہیں، یا دن اتنا لمبا ہے، گرمی ہے، پیاس ہے، یہ وہ ہے۔ میرے بھائیوں آخرت کو صبر کریں، دنیا کی
گرمی کے مقابلے میں ایک دفعہ آخرت کی گرمی کو سوچیں ہم. جو قیامت کا دن ہے وہ تو ایک دن صرف 50,000 سال کے برابر ہے. 50,000 سنہ، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. وہاں تو ہم بھی کھڑے ہو رہے ہیں، بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے. سایہ ہم نے تلاش کرنا ہے، اس کا طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے. تو میرے بھائیوں، اس لیے اس گرمی سے پریشان ہونے سے نہ گھبرائیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمیں ہفتے میں 2 روزے رکھنے چاہیے. اس کے بعد آگے جو ذی الحج کا مہینہ آئے گا اس کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت ہے، یا محرم کا 9 اور 10 محرم کے روزے کی فضیلت ہے، وہ تو ہوگی ایک مہینے کے حساب سے. لیکن جو ہم مسلسل رکھ سکتے ہیں وہ ہر سوار اور ہر جمعرات، یہ 2 روزے ہم ہفتے میں 2 دن رکھ سکتے ہیں. اور یہ شوال کے جو روزے ہیں اگر ہم ان کو مناسب سمجھیں تو سوموار اور جمعرات کا ایک دن رکھیں. اس طرح یہ دونوں فضیلتیں اس کی پوری ہو جائیں گی، شوال کے روزے بھی ہو جائیں گے، اور جب ہمارا نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ہم روزے کی حالت میں ہوں گے. تو شوال کے جو 6 روزے ہیں اس کے لیے بہتر اور مناسب یہی ہے کہ ہم سوموار اور جمعرات والے روزے رکھیں. تو یہ دوسرا عمل ہو گیا جو ہم رمضان کے مہینے میں کرتے رہے ہیں. تو اب ہمیں اس کو مسلسل کرنا چاہیے جہاں تک ہماری زندگی ہے. اس کے بعد تیسرا کام جو ہم نے رمضان کے مہینے میں کیا اور تقریباً کثرت سے کیا اور کثرت سے نہ بھی کر سکے، جو ہمارے اوپر فرض تھا وہ ہم نے کیا ہے، وہ ہے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا. جن کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی انہوں نے زکوٰۃ ادا کی، لوگ وہ صدقہ دیتے رہے. وجہ کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوشنودی حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا. تو میرے بھائیوں، ایک دفعہ سوچیں، صبر کریں کہ جن بندوں کے ساتھ ہم یہ تعاون کرتے رہے ہیں، کیا وہ بندے سال میں صرف 1 مہینے سے کھاتے پیتے ہیں، باقی 11 مہینے کیسے گزرتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا یہ؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے ان کو دے دیا، بس پورا ہو گیا. صرف صبر کرے، باقی مہینے میں جو زندہ رہنا ہے، باقی مہینے وہ کیسے گزار رہے ہیں؟ کبھی ہمارے ذہن میں یہ خیال آیا؟ جو ہم نے، میں نے آپ کے سامنے سورۃ المدثر کی آیتیں پڑھی، جو جہنمی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پتہ کیا کہ جہنم میں جانے کی وجہ تو کیا کہا تھا ہم نے؟ قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. دوسرا کیا کہا؟ ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے. تو ہم نے تو یہ سمجھ لیا کہ مسکینوں کو کھانا صرف رمضان کے مہینے میں کھلانا ہے. ماننا کہ زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ ہی دینی ہے، لیکن ویسے صدقہ خیرات ہم پورا سال کر سکتے ہیں. لیکن افسوس کہ ہم نے اس کو بھی صرف رمضان کے مہینے کے محدود کر دیا ہے. سوچیں آگے بڑی عید آئے گی، پھر سردیاں آ جائیں گی، تو غریب لوگ اس موقع پہ کیسے اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ ان کے حالات کیسے ہوتے ہیں ایسے صورتحال میں، ایسے موسم میں؟ تو ہمیں ان کے ساتھ پورا سال تعاون کرنا چاہیے، پورا سال ہمیں مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب انسان کی موت کا وقت آ جانا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت نہیں دینی. تو فرمایا اس سے پہلے جو تم نے خرچ کرنا ہے وہ کر لو. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے اس کو موت کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں دینا تو دے لو. جب موت آ جانی ہے پھر تمہیں مہلت نہیں ملنی. اگر انسان پتہ پھر کہے تو اس وقت یہ کسی کا میرا مال فلاں کو دے دے، فلاں کو دے دے، فلاں کو دے دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پھر فلاں فلاں کے ہو جاتا ہے. آگے بازو کی ذمہ انہیں کس کو دینا؟ پھر وہ تو پھر اپنی رشتہ داریاں پوری کرتے ہیں. تو اصل مال وہی ہے جو بندہ اپنے ہاتھ سے دے آگے. تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ خرچ کرو جو تم موت سے پہلے خرچ کر لو، کیونکہ تمہیں بعد میں مہلت کوئی نہیں ملتی. تو میرے بھائیو، یہ 3 کام جو ہم رمضان کے مہینے میں کرتے رہے، ایک جو ہمارے اوپر ساری زندگی فرض ہے، رمضان کے مہینے میں بھی فرض تھا. دوسرا جو صرف اللہ تبارک نے رمضان کے مہینے میں فرض کیا لیکن ویسے بھی اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اور تیسرا جو رمضان کے لیے خاص فرض نہیں ہے، ویسے انسان کے اوپر فرض ہے لیکن ہم یہ تینوں کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے پہلے پڑھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. تو جب ہم رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیں تو اس ڈر کو برقرار رکھیں اور اس کو اگلے رمضان تک برقرار رکھیں، پورا سال کے اوپر عمل کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ
سارا سال بلکہ ساری زندگی موت آنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا